ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج مجھے نوجوانوں کے مسائل اور ان کے حل پر گفتگو کرنی ہے۔ نوجوان کون ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں، یہ واضح کرنے کے لیے میں نے سورۃ الحدید کی ایک آیت آپ کو سنائی ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ جان لو دنیاوی زندگی کھیل، تماشا، فن، زیب و زینت، بناؤ سنگھار، ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی 5 سٹیجز کا تذکرہ کیا ہے، خاص طور پر مردوں کی یہ 5 سٹیجز ہیں۔ پہلے لڑک پن ہے، بچہ صرف کھیلتا ہے اور کھیل ہی پیش نظر ہوتی ہے، لیکن جب وہی بچہ آپ کی عمر کو پہنچتا ہے، اسکول سے نکل کر کالج میں جاتا ہے، تو بدل جاتا ہے۔ اس میں جو اور بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں۔ ایک نفسیاتی تبدیلی آتی ہے کہ پی ٹی وی پر کسی زمانے میں ایک خاکہ دکھایا کرتے تھے کہ 2 بچے گلی میں لڑے، ایک نے دوسرے کا کرتا پھاڑ دیا، قمیض پھاڑ دی، وہ روتا ہوا گھر آیا، ماں نے پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا اس نے مجھے مارا ہے۔ وہ ماں اس کے گھر چلی گئی، دونوں ماؤں نے لڑنا شروع کر دیا، پیچھے سے باپ بھی آگے، انہوں نے بھی لڑنا شروع کر دیا۔ ان دا مین ٹائم دونوں بچے ایک ہی سائیکل پر بیٹھے ہوئے خوب ہنستے کھیلتے ہوئے جا رہے ہیں، بھول گئے بالکل کبھی کیا ہوا تھا۔ لیکن وہی بچہ جب کالج میں پہنچتا ہے، اب آپ نئی سٹیج میں داخل ہو رہے ہیں نا، آپ ایک دم ایک فرق محسوس کریں گے کہ پہلے لڑائی جھگڑا مار کٹائی زخمی بھی ہو گئے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب کوئی زخمی نہیں ہوں گے آپ، لیکن کوئی آپ کو ٹونٹ کرے گا، طنز کرے گا، تو بھی آپ اسے بھول نہیں پائیں گے کہ اس نے مجھے طنز کیوں کیا تھا۔ گھر جا کے بھی، ہاسٹل میں جا کے بھی آپ سوچتے رہیں گے کہ ایسا کیوں ہوا، یہاں تک کہ وہ بات جب بھولیں گے نہیں تو آپ کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے کہ جس سے وہ بات آپ کو بھول جائے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ کوئی فن، کوئی تماشا، کوئی انٹرٹینمنٹ کا سہارا لیں گے، کوئی میوزک سنے گا اونچی آواز سے تاکہ شاید اس کو واقعہ بھول جائے، کوئی جو ہے وہ کوئی مووی دیکھے گا، کوئی جو ہے وہ ڈرگ لے گا۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، کہ آپ کو وہ بات بھولے گی نہیں۔ اس کے لیے آپ مختلف ہیلے اختیار کریں گے۔ لہو کہتے ہیں غفلت کو، الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی خواہش نے غافل کیے رکھا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں وزٹ کر لی۔ یہی ہوتا ہے، یہ لہو ہے کہ آپ بیکار چیزوں میں غافل ہونا چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں پا رہے۔ پھر اس سے اگلی سٹیج جو ہے اسے قرآن مجید نے زینت کی سٹیج کہا ہے۔ ان 2 سٹیجز کا فرق کیا ہے کہ یہ جو دوسری سٹیج ہے لہو کی سٹیج، اس میں پھٹی ہوئی اور میلی جین پہن کر مزہ آتا ہے اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ کالج جانے کا مزہ آتا ہے۔ لیکن وہی لڑکا جب تعلیم مکمل کر کے
جاب میں چلا جاتا ہے، پروفیشن میں چلا جاتا ہے، ڈاکٹر بن گیا، وکیل بن گیا، استاد بن گیا، لیکچرر لگ گیا، اب کیا ہے کہ وہ 3 پیس پہن کر گھر سے نکلنے سے پہلے 3-4 زاویوں سے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے کہ میں ٹھیک لگ رہا ہوں. اور ابھی آپ جائیں گے ہاسٹل میں تو ایک عجیب نقشہ ہوگا. ابھی تک آپ گھر میں رہے ہیں، آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ آپ کے والدین نے آپ کی ٹیک کیئر کی ہے، آپ کی والدہ نے ٹیک کیئر کی ہے. گھر میں کوئی ملازم یا ملازمہ ہے تو وہ آپ کا بستر سیدھا کرتے رہے. ہاسٹل میں جا کر ذرا آپ کو خود اگر احساس ہو تو کیا ہوگا، جو لڑکوں کے ہاسٹل کے کمرے ہوتے ہیں وہ گندگی کے ڈھیر سے کم نہیں ہوتے. یعنی صبح سو کر اٹھے اور کھیس یا کمفرٹر یا رضائی یوں کر کے پھینکی، ایسے اٹھ کے چلے گئے، اور ان کی پینٹ ایسے پڑی ہوئی ہوتی ہے کمرے میں کہ جیسے پینٹ میں سے نکل کر چلے گئے. پینٹ نہیں آپ نے اتاری، پینٹ میں سے نکل کے چلے گئے. لیکن وہی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ بیوی کو اس بات پر ڈانٹتا ہے کہ کیوں گھر گندا کیوں رکھا ہوا ہے تم نے. اس کے بعد کی سٹیج قرآن مجید نے بتائی ہے کہ وہ فخر کی سٹیج ہے، تفاخر، ایک دوسرے پر فخر کرنا. یہ بڑی دلچسپ سٹیج ہے کہ اس میں اگر کوئی استاد ہے تو سمجھ جاتا ہے میرے جیسا پڑھا کوئی نہیں سکتا، وکیل ہے تو سمجھتا ہے کہ میری جیسی بحث کوئی نہیں کر سکتا، ڈاکٹر ہے تو سمجھتا ہے کہ میری جیسی تشخیص کوئی نہیں کر سکتا، سرجن ہے تو سمجھتا ہے کہ میری جیسی سرجری کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، 50 سال کو کراس کرتا ہے، اب وہ محسوس کرتا ہے کہ اب میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا. پہلے 18 گھنٹے کام کرتا تھا بغیر چائے پیے، کافی پیے. اب 5-6 گھنٹے کے بعد اسے چائے یا کافی کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن وقت چونکہ محدود ہے لہذا میں آپ ہی سے خطاب کرتا ہوں. آپ کی سٹیج کون سی ہے؟ لغو والی سٹیج ہے. آپ ایک دم بالغ ہو رہے ہیں، کچھ آپ میں سے بالغ ہو گئے ہیں اور کچھ بالغ نہیں ہوئے. ایک تو بڑا عجیب آپ کا ایکسپیرئنس ہوگا کہ آپ کو بیڈ ڈریمز آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ صبح سو کر اٹھیں گے اور آپ کے کپڑے جو ہیں وہ ناپاک ہوں گے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک نئی سٹیج ہے، اس سے پہلے آپ کو ایسا کوئی تجربہ نہیں ہے. پھر آپ یہ محسوس کریں گے کہ اپوزٹ سیکس کی طرف آپ کا رجحان غیر معمولی جو ہے وہ ہو جائے گا. آپ کی ایک کمزوری جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوگی. اگر آپ محسوس کریں گے کہ عورت جیسے آپ کی کمزوری بن گئی ہے، لڑکی آپ سے کافی کمزوری بن گئی ہے، جبکہ ارلی جو بچپن کی عمر ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا. پھر اسی میں آپ کو اور بہت سے مسائل ہیں. آپ کالج میں آ گئے ہیں، آپ ایف ایس سی میں آئیں گے. ایف ایس سی تعلیم کا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. میڈیکل کے پری میڈیکل کے طلباء کے لیے اب میرٹ جو ہے وہ میڈیکل کالج کا اتنا ہائی ہو گیا ہے کہ جب تک آپ 85-90% مارکس نہیں لیتے تو آپ میڈیکل کالج میں داخل نہیں ہو سکتے. اور پھر اتنے مارکس لینے کے لیے آپ کو دن رات ایک کرنا پڑتا ہے. آپ کو بہت سی جو مشاغل ہیں کالج کے انہیں میں چھوڑنا پڑتا ہے. فیملی کے بہت سارے ایونٹس آپ کو چھوڑنے پڑیں گے. کیوں؟ آپ کے سامنے ایک مقصد ہے کہ میں نے ایف ایس سی میں 90% مارکس لینے ہیں، تب جا کر میں ڈاکٹر بنوں گا، ورنہ میرا کوئی فیوچر نہیں ہے. اس کے لیے آپ بہت محنت کریں گے. پھر اس سے اگلی زندگی ہے کہ آپ نے، یعنی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ابھی میٹرک کرنے کے بعد ان کو ایک اور مرحلہ ہوگا کہ انہوں نے اپنا فیوچر یا پروفیشن چوز کرنا ہے. کہ آپ سوچیں گے اچھا ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اکاؤنٹنٹ بننا ہے، یا آپ نے سرکاری افسر بننا ہے. اس لیے کہ آپ کو مختلف مضامین سلیکٹ کرنے ہوں گے. اگر آپ ڈاکٹر بننے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ پری میڈیکل کا انتخاب کریں گے. اگر آپ انجینئر بننے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پری انجینئرنگ کا انتخاب کریں گے. اگر آپ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتے ہیں، چارٹرڈ سی اے کرنے کا ارادہ ہے تو آپ کامرس پڑھیں گے. اور اگر آپ کا گورنمنٹ آفیسر بننے کا ارادہ ہے پھر آپ آرٹس کے سبجیکٹ پڑھیں گے. خاص طور پر انگلش جو ہے اس کو آپ بہت زیادہ اہمیت دے کر پاس کریں گے تاکہ آپ سی ایس ایس کا امتحان دے سکیں اور آپ کل کو ڈپٹی کمشنر
اور پھر سیکرٹری بنے، یہ بھی ایک لائن ہے۔ تو آپ کو اس موقع پر یعنی یہ انتخاب کرنا ہے کہ آپ کا رجحان کدھر ہے۔ اس میں بھی جو آئیڈیل ہے، آپ کو اپنا ذہن بہت واضح رکھنا چاہیے۔ یعنی ایک ہے بڑوں کے کہنے پر، اساتذہ کے کہنے پر آپ ضرور گائیڈنس لیں، اپنے اساتذہ سے بھی گائیڈنس لیں، اپنے والدین سے بھی گائیڈنس لیں، خاص طور پر والدین کی خواہش کا احترام بھی کریں، لیکن اپنا رجحان جو ہے وہ ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو ڈاکٹر کی زندگی پسند نہیں ہے کہ اس میں ڈسٹربنس بہت زیادہ ہے، یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بھی کوئی پیشہ ہے، تو آپ مت رکھیں پری میڈیکل۔ آج ہی سے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کون سا پروفیشن اختیار کرنا ہے اور آپ نے کدھر جانا ہے۔ اگر آپ کا رجحان جو ہے، آپ کی انگریزی آپ کی زیادہ اچھی ہے اور جو انسانی معاملات ہیں ان میں آپ کو دلچسپی زیادہ ہے، انسانی معاملات سے میری مراد کیا ہے، یہ ڈاکٹری جو ہے یہ انسانی معاملہ نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر جو ہے انسان کے جسم سے ڈیل کرتا ہے۔ انسانی معاملات کیا ہوتے ہیں؟ سوشیولوجی ہے، اکنامکس ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، سائیکالوجی ہے، یہ انسانی معاملات ہیں۔ یہ صرف انسانوں کے ہیں، یہ حیوانوں کے نہیں ہیں۔ اسی لیے ان سبجیکٹس کو ہیومینٹیز کہتے ہیں، آرٹس بھی کہتے ہیں اور ہیومینٹیز بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کو رجحان ہو تو پھر آپ کو ادھر ہی آگے بڑھنا چاہیے۔ باقی یہ بات جو ہے وہ ابھی سے اپنے ذہن سے لے آئیں کہ کوئی چیز اپنے اوپر ایسی سوار نہ کر لیں کہ اگر آپ کو نہ ملے تو آپ بالکل ہی ہمت ہار کے بیٹھ جائیں کہ اوہو ڈاکٹر تو میں بن نہیں سکا، اب میں کیا کروں۔ ہرگز نہیں۔ آپ نے اٹیمپٹ کیا میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کے لیے، لیکن آپ کو داخلہ نہیں ملا۔ ایک آپ کے پاس اور اٹیمپٹ ہے کہ آپ اپنے مارکس امپروو کرنے کے لیے ایک امتحان اور دے لیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کو داخلہ نہیں ملتا تو آپ فوراً نئی لائن کا انتخاب کریں سوچ سمجھ کر۔ یعنی میں نے جب ایف ایس سی کا امتحان پاس کیا تو میرے نمبر جو ہے وہ میڈیکل کالج کے لیے نہیں آئے، یہاں تک کہ ڈینٹل کالج میں مجھے داخلہ نہیں ملا۔ تو پھر میں نے بجائے بایولوجی اور فزکس کیمسٹری کے ساتھ بی ایس سی کرنے کے، میں نے انڈسٹریل اکاؤنٹس جوائن کیا۔ یہ جو اب کالج کہلاتا ہے نا، کالج آف انڈسٹریل، اسے کیا کہتے ہیں، انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹ، آئی سی ایم میں۔ پہلے اس کا نام ہوتا تھا PII، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انڈسٹریل اکاؤنٹس۔ میں نے وہ جوائن کیا، مہینہ بھر میں نے کلاسز اٹینڈ کی، پھر مجھے BDS میں داخلہ مل گیا، پھر میں ادھر آ گیا۔ پھر BDS میں آنے کے بعد 2 ہفتے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ میری پسند کا پروفیشن ہے، پھر میں نے MBBS کا خیال چھوڑ دیا۔ اگرچہ میرے والدین کی خواہش تھی کہ میں MBBS ہی کروں، لیکن الحمدللہ اس پروفیشن میں میں بڑا اچھا سیٹ ہوا۔ میں نے ڈینٹسٹری خوب سیکھی۔ پھر یہ کہ اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میں لاہور میں رہا۔ اگر مجھے قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں داخلہ مل جاتا تو میری ڈاکٹر سار احمد صاحب سے ملاقات نہ ہوتی، اور آج میں آپ کو یعنی کوئی دینی گفتگو آپ سے میں نہ کر رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہوا۔ یہ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، یہ ڈاکٹر حسیب میرے دوست ہیں، یہ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے FSC کی، تو ان کو پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد میں داخلہ ملا۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اگلے سال مارکس امپروو کریں گے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ لیں گے۔ لیکن فیصل آباد جا کر ان کو جلدی محسوس ہوا کہ نہیں، یہاں ٹھیک ہے، دل لگ گیا، اور ان کی مجھ سے ملاقات ہوئی، قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ یہ بھی اب میری طرح مدرس قرآن بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں۔ تو بڑا کلیئر انسان کا مائنڈ جو ہونا چاہیے۔ ایک سٹیج پہ آپ نہیں جا سکے تو ایک تو وہاں پر مایوس ہو کر آپ نے نہیں بیٹھنا، اور پھر بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ آپ نے تعلیم نہیں حاصل کرتے رہنا کہ چلو اور کوئی نہیں تو چلو BA کر لو۔ اگر BA بھی کرنا ہے آپ نے ضرور، کم سے کم گریجویشن تو انسان کو کرنی ہی چاہیے، لیکن وہ کلیئر مائنڈ کے ساتھ کرنی چاہیے کہ آپ BA کر رہے ہیں صرف بنیادی تعلیم کے لیے، لیکن آپ نے بزنس کرنا ہے۔ بزنس بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ بڑا آپ کا ذہن اس اعتبار سے بھی واضح ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اگر تو پیسے کمانا مقصد ہے تو پیسے صرف ڈاکٹر بننے میں نہیں ہے، بزنس میں بہت پیسہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ کے ذہن میں خدمت کا جذبہ ہے تو خدمت کے جذبے کے ساتھ آپ ڈاکٹر بنیں،
ڈاکٹری میں داخلہ نہیں ملا، اور بھی خدمت کے بہت راستے ہیں، آپ سوشیولوجی میں چلے جائیں، آپ سائیکالوجی میں چلے جائیں اور انسانوں کے ساتھ ڈیل کریں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ بزنس کے معاملے میں بھی ایک بات جو ہے وہ بالکل اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم جب پڑھ لکھ جاتے ہیں نا تو ہمیں ایک بیماری لگ جاتی ہے، ہم وائٹ کالر جاب چاہتے ہیں اور وائٹ کالر بزنس چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وائٹ کالر جاب کا مطلب کیا ہے کہ آپ ٹائی لگا کر کسی دفتر میں جا کے بیٹھیں اور آنے والا آپ کو سر کہے، اس کو ذہن سے نکال دیں۔ ہمارے بہت سے گریجویٹس جو ہیں یہاں پڑھے لکھے ہمارے ملک کے، وہ MBA کر کے اور 20,000 کی ملازمت جو ہے وہ ان کو ملتی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں اور ٹائی شائی لگا کر وہ جاتے ہیں دفتر میں بیٹھنے کے لیے، اور جو بھی آتا ہے آدمی انہیں سر کہہ کے بلاتا ہے، جی کہہ کے بلاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ بالکل گراس روٹ لیول سے کوئی بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ کمائی کریں گے۔ ابھی 3 سال پہلے کی بات ہے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو ICMA ملتان کیمپس جو ہے اس میں میرا سیرت النبی کا لیکچر تھا، تو قرآن اکیڈمی ملتان میں گیا اور وہاں سے جو صاحب مجھے ڈرائیو کر کے لے کے گئے ICMA کیمپس میں، راستے میں مجھے انہوں نے ایک واقعہ سنایا، بہت دلچسپ واقعہ۔ نے کہا جی ایک لڑکا گریجویٹ تھا اور نوکری اس کو نہیں مل رہی تھی، تو ایک جگہ چپڑاسی کی پوسٹ نکلی، PN کی، نائب قاصد کی، اس نے اپلائی کیا گورنمنٹ سیکٹر میں۔ اب چونکہ وہ گریجویٹ تھا تو گورنمنٹ سیکٹر میں اس کو رکھنا پڑا انہیں، ان کا دل نہیں تھا کہ اس کو رکھیں، ظاہر ہے کسی اور کو رکھنا تھا، لیکن چونکہ وہ گریجویٹ تھا اب اس کو رکھنا پڑا۔ اب انہوں نے کہا کہ جی بایو ڈیٹا دے، اپنا نام، بلدیت، پتہ، آخری کالم تھا ای میل ایڈریس، تو اس نے کہا جی میرا ای میل ایڈریس تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر سوری، اب ساری کرسپونڈنس جو ہے وہ خط و کتابت ای میل کے ذریعے ہونی ہے، کیونکہ آپ کا ای میل ایڈریس نہیں ہے، لہٰذا آپ کو یہ نوکری نہیں مل سکتی۔ تو وہاں سے بڑا مایوس ہو کر وہ گھر کی طرف چلا۔ اب اس جہاں انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا اور گھر، اس کے درمیان میں سبزی منڈی پڑتی تھی، تو سبزی منڈی میں سے وہ گزر رہا تھا، اس نے ٹماٹروں کا ایک بہت بڑا ڈھیر دیکھا، تو اس نے ایسے ہی چلتے چلتے پوچھ لیا کہ ٹماٹر کیا بھاؤ ہے؟ پتہ چلا کہ 12 روپے کلو، جبکہ مارکیٹ میں ٹماٹر 80 روپے کلو تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 100-150 روپیہ اس کی جیب میں تھا، اس نے اس کے ٹماٹر خرید لیے اور ایک بورا بھر کے وہ گھر لے آیا، اور گھر آ کر اس نے مختلف دروازے کھٹکھٹا کر ان سے کہا کہ میں منڈی سے بڑے سستے ٹماٹر لے کے آیا ہوں، آپ نے لینے ہیں تو لے لیں۔ تو کسی نے 50 روپے کلو، کسی نے 60 روپے کلو، ہاتھوں ہاتھ وہ سارے ٹماٹر بک گئے۔ اس نے سوچا میں تو ایسے ہی نوکری کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، یہ تو بڑا پروفیٹیبل بزنس ہے، بڑا آمدنی ہے اس میں۔ تو اس نے روز صبح منڈی چلے جانا، لوگوں سے پوچھ کے کہ آپ کو کیا سبزی چاہیے، آپ کو کیا سبزی چاہیے، آپ کو کیا سبزی چاہیے، اور وہاں سے سستی سبزی لا کر مارکیٹ سے سستی بیچ دینا اور خود کا اچھی خاصی کمائی کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اسی محلے میں ایک دکان کرائے پہ لے لی اور سبزی کی دکان لگا لی۔ اللہ نے برکت دی تو 5 سال کے بعد اس نے وہ دکان خرید لی اور محنت کی اور ساکھ بنائی۔ 15 سال کے بعد وہ اس قابل ہو گیا کہ اس دکان کو گرا کر وہ 3 منزلہ عمارت وہاں پر بنا لے۔ جب عمارت بن گئی تو انشورنس والے آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی اس کو آگ لگ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، پھر اس سے کوئی اوپر سے چڑھ کے خودکشی کر سکتا ہے، پھر اس کی سیڑھیوں سے کوئی پھسل سکتا ہے، پھر انہوں نے کہا جی انشورنس کروا دیں۔ انہوں نے وہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ سالانہ جو ہیں وہ 1 فیس دیا کریں گے تو انشورنس کمپنی آپ کے نقصان کا تحفظ کرے گی، کہ اگر آپ کا نقصان ہو جائے گا تو انشورنس کمپنی آپ کا نقصان بھر دے گی۔ انہوں نے کہا اچھا کر دو پھر انشورنس بھر۔ انہوں نے بھی بایو ڈیٹا لیا پورا، آخر میں پھر تھا ای میل ایڈریس۔ وہ ہنس کے کہنے لگا کہ اگر میرا ای میل ایڈریس ہوتا تو پھر یہ پلازہ نہیں بن سکتا۔ بات سمجھیں میری؟ یعنی بالکل مایوس ہو کر ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ کو نوکری ملتی بھی ہو
مت نوکری کریں. تعلیم حاصل کر لے, آپ نے MBA کر لیا ہے, فرض کیجئے آپ کو بزنس کا طریقہ آ گیا ہے, آپ ہائی لیول پر بزنس کر سکتے ہیں. اسٹارٹ گراس روٹ لیول سے کریں. یعنی پہلے دن سے یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو ہیں وہ ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس شروع کر دیں گے. forget about it. اگر آپ یہ سوچیں گے ساری عمر دھکے کھاتے رہیں گے. گراس روٹ لیول سے شروع کریں. بس صرف یہ اسٹگما جو ہے یہ اتار کے پھینک دے کہ کوئی آپ کو تم کہے, اس لیے کہ آپ سبزی بیچ رہے ہوں گے تو کیا کہیں گے, او بھائی. اور اگر آپ ٹائی لگا کر بیٹھے ہوئے کسی دفتر میں 15,000 پر تنخواہ لینے تو سارا آ کے کہے گا جی میرا کام کر دو. بس صرف یہ جو نخرہ ہے نا اس کو ذہن سے نکال دیں. میں نے کہا نا کہ آبجیکٹو واضح کریں, اپنا ذہن واضح کریں کہ آپ چاہتے کیا ہیں. پیسے کمانے ہیں تو پھر گو فار اٹ, اس کے پیچھے جائیں. اور اگر آپ کو صرف یہ چاہیے کہ جی لوگ بس آپ کو سر کہہ کے سلام کہہ کے بلا رہے ہیں, پھر ٹھیک ہے, پھر تھوڑے پہ گزارا کریں, لیکن جو مقصد ہے وہ پورا کریں. وہ پنجابی کا محاورہ نا, چوپڑیاں انہوں دو دو, یہ نہیں ہوتا دنیا میں, یاد رکھیے گا. اللہ دے دے تو 4 بھی دے سکتا ہے, لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آپ کو راستہ دیتا ہے, اس پر آپ چلتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی گزرتی ہے. لیکن آپ وہ ایک بھی چاہیں اور ساتھ دوسرا بھی چاہیں تو یہ عام طور پر نہیں ہوگا. لیکن اپنا ذہن بہت واضح رکھیں. آپ کے ذہن میں انسانی خدمت ہے تو انسانی خدمت کریں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے سکتا ہے, آپ عیدی بن سکتے ہیں, ہے نا. یعنی عیدی نے اپنی عبدالستار عیدی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ میری والدہ جو تھی جب میں اسکول جاتا تھا تو مجھے 2 پروٹھے دیتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹا یہ ایک تمہارے لیے اور ایک تمہارا کوئی اور دوست ہو جو گھر سے کچھ نہ لے کے آیا ہو اس کو ساتھ بٹھا کے کھلانا. تو بچپن میں سے ہی والدہ نے ان کی گھٹی میں ڈالی تھی خدمت. لیکن اللہ نے عزت ان کو اس میں بھی دی. کتنی عزت کمائی ہے انہوں نے. کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی بھی نہیں تھے, لیکن بہرحال خدمت کی, اللہ نے برکت ڈالی. تو عزت جو ہے وہ اللہ نے دینی ہے, یاد رکھیں. آپ ڈاکٹر بن جائیں, آپ CA کر لیں, اگر آپ کی قسمت میں اللہ نے عزت نہیں رکھی تو وہ نہیں ملے گی. ہاں عزت آپ کو ملے گی, آپ لوگوں کی خدمت کریں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے. یہ جو ہم سب لوگ مسلمان ہیں, کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم مسلمان کیسے ہیں؟ صوفیاء کرام کی محنت سے میں اور آپ مسلمان ہوئے. یعنی ہمارے بڑے 5-6 پشتیں 7 پشتیں پہلے ہمارے کسی بڑے کو انہوں نے مسلمان کیا تھا. کیا کیسے مسلمان تھا؟ ان کو لیکچر دے کر انہوں نے مسلمان نہیں کیا تھا, بلکہ کیا کیا تھا کہ ان کے مرشد نے بخارا میں, سمرقند میں, کہیں کوئی کہاں ان سے کہا تھا کہ تم دہلی جا کے بیٹھ جاؤ. کسی کو کہا لاہور جا کے بیٹھ جاؤ, کسی کو کہا اجمیر جا کے بیٹھ جاؤ, کسی کو کہا ملتان جا کے بیٹھ جاؤ. بس وہ جو کچھ اس کے پاس جمع شدہ پیسے تھے وہ لے کر پوٹلی میں ڈال کے آ گیا, اور اس نے کسی دریا کے قریب جو گزرگاہ تھی بڑی, اس پر ایک گھڑا خرید کر اور ایک پیالہ خرید کر اس دریا سے پانی بھرا اور اس شاہراہ کے اوپر آ کر بیٹھ گئے. وہ پکی سڑکیں تو نہیں تھی, شاہراہ سے مراد ہے عام راستہ لوگوں کی گزرگاہ کا. اور جو بھی وہاں سے آدمی گزر رہا ہو, وہ گھوڑے پر ہو یا پیدل جا رہا ہو, اس کو پانی آفر کیا, پانی پی لو. اس نے پانی پیا, ظاہر ہے پیاس لگی ہوئی ہے, ایئر کنڈیشن گاڑیاں تو نہیں تھی, پیاس لگی ہے, پانی پیا, شکریہ ادا کیا, 1-2 منٹ بیٹھا. اب جب وہ ان کے پاس 1-2 منٹ بیٹھا تو انہوں نے چپ کے ایمان کا انجیکشن لگا دیا, اللہ کا تعارف کرا دیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا دیا, آخرت کے بارے میں بتا دیا. اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی ہے کون, کہاں رہتا ہے. پتہ چلا کہ یہی جو ایک چھپر سا بنایا ہوا اس نے ٹہنیوں کے ساتھ کپڑا باندھ کے اسی پہ رہتا ہے. کھاتا کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ تو پتے کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے. تو انہیں گھروں میں جا کر کہا کہ وہی شرم کرو, ایک اللہ دا بندہ بیٹھا ہے ہوتے لوگوں کی خدمت کردا, کھانا سے بناؤ اس واسطے, میں کھانا دے کے آؤں گا. لوگ کھانا لے کے آنے لگے, انہیں پھر لنگر کھول لیے, اور سب کو کہا کہ کھانا میرے پاس بہت ہوتا ہے, آیا کرو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو. یوں آہستہ آہستہ, یعنی ایک صوفی بزرگ کے ہاتھ پر لاکھوں کی فگرز ہیں.
خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر کی فگر لاکھوں کی ہے، خواجہ معین الاجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی فگر لاکھوں کی ہے. یہ لاکھوں افراد ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. خدمت، عزت بھی دی نا اللہ تعالیٰ نے. تو عزت تو اللہ دیتا ہے. اگر آپ لوگوں کی خدمت کریں گے، اگر آپ ڈاکٹر بھی بن جائیں اور ڈاکٹر بن کر اگر آپ لوگوں کی کھال ادھیڑنا چاہیں گے تو آپ کو کوئی عزت نہیں ملے گی. پیسہ تو شاید آ جائے لیکن عزت نہیں ملے گی. اور آپ کچھ بھی ہوں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، افسر بنے، ایک بات کو پلے باندھ کر رکھنا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا اور چیٹنگ نہیں کرنا. چیٹر جو ہے، دھوکے باز، وہ ہر جگہ دھوکہ دیتا ہے. وہ دکاندار ہوگا تو ناپ تول میں کمی کرے گا، ملاوٹ کرے گا. ڈاکٹر ہوگا تو غلط علاج کرے گا، غلط آپریشن کرے گا کمائی کرنے کے لیے، ہے نا. آپ کو کچھ ڈاکٹر جو ہیں ان کی مشہوری ہو جاتی ہے کہ جو کو جڑا جاوے آپریشن کرتے ہیں. لیکن کچھ ڈاکٹر آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو آپ ان کے پاس جائیں گے، وہ آپ کی پوری بات سنیں گے اور سن کر آپ کو کہیں گے نہیں بیٹا تمہیں صرف پریشانی ہے، دوائی کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا، یہ دیانتدار ڈاکٹر ہے. اس نے آدھا گھنٹہ آپ کو دیا اور پھر آپ سے کنسلٹیشن فیس چارج کی تھوڑی سی، لیکن آپ کو صحیح مشورہ دیا. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، عمر پر اس کے شکر گزار بھی رہیں گے، اس کی عزت بھی کریں گے. لیکن اگر وہ بلا وجہ آپ کو آپریشن کر دے اور پھر نفسیاتی طور پر آپ ٹھیک بھی ہو جائیں تو بھی آپ اس کی عزت نہیں کریں. تو عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح کہا ہے قرآن مجید میں کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں. میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے آزمانے کے لیے کہ ہم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے. سورہ ملک آپ کو یاد بھی ہوگی بہت سے بچوں کو کہ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. آگے جا کر ایک اور مرحلہ ہے جو آپ سب حضرات کو پیش آنے والا ہے. وہ مرحلہ کیا کہ آپ نے شادی کرنی ہے. اور شادی کو مذاق نہیں ہوتا، اس لیے کہ عام طور پر انسان شادی کرتا ہے ایک ہی دفعہ کے لیے کہ میں نے شادی کرنی ہے اور میں نے اس لڑکی کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اس کی سلیکشن میں بھی آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے. اسلام آباد میں شفا کالج آف میڈیسن ہے، اس میں میرا ایک پروگرام تھا تو ایک لڑکے نے، ظاہر ہے اسلام آباد ہے تو وہاں انگلش میں سوال لکھ رہے تھے سارے. تو ایک لڑکے نے سوال کیا، کین آئی پروپوز اے بیوٹیفل گرل، کیا میں ایک خوبصورت لڑکی کا انتخاب کر سکتا ہوں شادی کے لیے؟ تو میں نے فی البدیہہ کہا کس کے لیے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس نے سوال کیا کہ میں کیا ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا کس کے لیے، کیا مطلب تھا؟ خوبصورت لڑکی سے شادی آج کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ آپ فیس بک لگا سکے کہ دیکھو میری بیوی کتنی خوبصورت ہے. لیکن اگر وہ بدتمیز ہو، اگر وہ بد اخلاق ہو، اگر وہ بد کردار ہو تو کیا اس خوبصورت عورت کی شکل بھی دیکھنا چاہیں گے آپ؟ نو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ انما تنکح المرأۃ بثلاث، کسی عورت سے شادی 3 بنیادوں پر کی جاتی ہے، حسبہا و جمالہا و دینہا، اس کا حسب نسب اور اس کی خوبصورتی اور اس کا دین. یعنی 3 چیزوں میں ایک چیز خوبصورتی ہے، سب کچھ خوبصورتی نہیں ہے. خاندانی لڑکی ہو، خاندانی سے مراد نہیں ہے کہ وہ ارب پتی کی بیٹی ہو، نیک خاندان، کردار والا خاندان، عزت والا خاندان، جس کی ریپیوٹ اچھی ہو اور وہ خوبصورت بھی ہو اور دیندار بھی ہو. لیکن آپ نے فرمایا کہ دیندار لڑکی کو پریفر کیا کرو.
اس لیے کہ جب دیندار لڑکی آپ کے گھر میں آئے گی تو ایک تو وہ خود اگر پاک باز ہوگی تو آپ کو بھی پاک باز رکھے گی، اور جو اولاد اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا وہ بھی پاک ہوگی۔ تو شادی کا مرحلہ، اس کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہیں، آنا ہے، اور اس میں اپنے والدین سے علیحدہ ہو کر کبھی یہ کام نہ کریں۔ لندن میں ہمارے ایک بزرگ دوست ہیں، تو وہ اپنے بچوں سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا تم نے گٹے گوڈے توڑوا کے سیکھنا ہے یا ہمارے تجربے سے فائدہ اٹھانا ہے؟ ہر اگلی نسل جو ہوتی ہے پہلی نسل کے مقابلے میں زیادہ علم والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے بھی کالج میں پڑھا، لیکن آپ لوگوں کا علم، آپ لوگوں کی اسکل ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اور تو اور یہ جو کھلونا ہم سب لوگ جیب میں لیے پھرتے ہیں، یہ ہمیں آپریٹ نہیں کرنا آتا، اور ذرا یہ پھنس جائے تو پھر اپنے بچوں سے ہی کہتے ہیں ہم کہ یار اس کو دیکھنا کیا ہو گیا اس کو۔ لیکن جہاں تک تجربے کا تعلق ہے، وہ محاورہ ہے نا کہ ہم نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، اس کا مطلب کیا ہے کہ میری عمر اب 70 سال ہونے کو آئی ہے، تو میرا 70 سالہ تجربہ ہے، تجربے کو کوئی بدل نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں بی ڈی ایس سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا تو بی ڈی ایس میں سیکنڈ ایئر میں اسکیلنگ شروع کر دی جاتی ہے، مریضوں کا دانتوں کی صفائی شروع کر دی جاتی ہے۔ تو ایسٹ میں ڈینٹل ہاسپٹل لندن کے کنسلٹنٹ آئے تھے ہمارے کالج کو وزٹ کرنے کے لیے، وہ صبح کو لیکچر دیتے تھے، پھر وہ کلینک میں آتے تھے، اور کلینک میں اس وقت ہماری کلاس ہی ہوتی تھی، اسکیلنگ کر رہی ہوتی تھی، وہی ان کا سبجیکٹ ہے، پیریونٹولوجسٹ تھے۔ تو میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو یہاں پر کریڑا لگا ہوا دانت میں، یہ مجھ سے نہیں اتر رہا۔ انہوں نے میرا انسٹرومنٹ پکڑا اور یوں کر کے اتار کے مجھے دکھایا اور مجھے کہا جینٹلمین، ایکسپیرینس از سم تھنگ دیٹ یو کین گین بائی نو ادر مینس۔ سمجھ رہے نا یہ بات کہ تجربہ جو ہے یہ کسی اور طریقے سے نہیں حاصل ہوتا، یہ تجربے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کے والدین جو ہے وہ تجربہ کار ہیں، آپ کے اساتذہ تجربہ کار ہیں، ضرور لیں ان سے ایڈوائس، اور پھر فیصلہ بے شک آپ کا اپنا ہو۔ خاص طور پر والدین کے بارے میں تو آپ جب شادی کا مرحلہ آئے تو ان سے کوئی کمپرومائز کر لیں بیٹھ کے کہ جس رشتے کو آپ نو کر دیں گے میں اس سے شادی نہیں کروں گا، جس کو میں نو کر دوں اس کو شادی نہیں کریں گے، تو پھر جس پر سب کا اتفاق ہو جائے، آپ کا بھی ہو جائے، آپ کے والدین کا بھی ہو جائے، وہاں پر آپ شادی کریں۔ اس لیے کہ آپ شادی جو ہے وہ اپنے گھر سے کٹ کر نہیں چلا سکتے، آپ نے اپنی بیوی جو ہے وہ اپنے گھر میں لے کے آنی ہے، اور آپ کی والدہ کے ساتھ اس نے گزارا کرنا ہے، ان کا چوائس شامل ہوگا تو زیادہ امکانات ہیں اس بات کے کہ آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی، ورنہ پرابلم کریٹ ہوں گی۔ سمجھ نا میری بات؟ اسی طرح ایک بات اور یاد رکھنی ہے والدہ کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا ویک پوائنٹ عورت کو بنایا ہے، اور بڑے واضح طور پر قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کے اندر اس کو بیان کر دیا ہے کہ کیا کیا چیزیں مرد کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں۔ نمبر 1 عورت، بیوی نہیں، عورت مطلقہ۔ اور جو آپ بڑے ہوں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یس قرآن مجید نے یہ تو بڑی پتہ کی بات کی ہے۔ اور پھر نمبر 2 پر بیٹے ہیں، لیکن عورت کی سب سے بڑی کمزوری اس کی اولاد ہے۔ عورت جذباتی ہو کر ممتا کے ساتھ اپنے بیٹے کو چاہتی ہے، اور یہی چیز جو ہے پھر بیٹے کے لیے پرابلم بھی بن جاتی ہے کہ بڑے چاؤ سے وہ بہو لے کے آتی ہے، اور پھر اسی سے جیلس ہو جاتی ہے، حسد کرنے لگتی ہے کہ اس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا۔ وہ دیکھ نہیں سکتی کہ کوئی میرے علاوہ کوئی اور عورت بھی میرے بیٹے سے محبت کرے، میرے بیٹے کو چاہے۔ آپ نے اس کو بھی، اگر آپ کو یاد رہے اس وقت تک میری یہ بات، تو جب آپ کی والدہ آپ کو پریشان کریں شادی کے بعد تو پھر یہ نہیں سمجھنا کہ میری ماں کو کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، بس وہی جو محبت پہلے دن سے تھی آپ کے ساتھ، اسی کی ایک اور ڈائمنشن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اس کا والدہ کو الاؤنس دے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں اس مختصر وقت میں نے آپ سے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔
یعنی جو سینسیبل ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی عنایت ہے۔ صحت، خوبصورتی، تعلیم، یہ سب اللہ کی عنایات ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں وہ دانائی ہے، حکمت ہے، انسان کا سینسیبل ہونا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سینسیبل بنائے اور صحیح فیصلوں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی زندگی میں کسی جگہ آپ کو ناکامی ہو تو آپ مایوس نہ ہوں، بلکہ آپ نیا راستہ چنیں اور ہمت کے ساتھ وہاں پر کام کریں، تو انشاءاللہ وہ راستہ جو آپ نے چنا تھا آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر راستہ دکھایا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔